والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. صدر مجلس، اکابر علماء کرام، میرے دوستوں، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں آج اپنی مادر علمی میں علماء کرام اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے ان کی خدمات پر جن اعزازات سے ان کو نوازا جا رہا ہے اس میں شریک بھی ہوں، اور ان مدارس کو طلباء کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کو بھی ہوں کہ آپ اور ہم ایک ہی خاندان اور ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، اور علماء کرام کے محاذ مختلف ہیں. کوئی سیاست کے محاذ پر دین اسلام اور اسلامی نظام کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے، کوئی دینی علوم کی ترویج کے محاذ پر مدارس کی صورت میں ایسے ہمارے اعتقادات افکار کی ترویج اور نظریے کے لیے دوسرے محاذوں پر کام کر رہے ہیں. میں آج اس دور میں ان تمام حضرات کا خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے چنا اور تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر دین اسلام کے لیے اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں. میں آپ تمام حضرات سے اپنے لیے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور تمام مدارس کے اور تمام سیاسی مذہبی اداروں کے لیے جو دین اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں کہ آپ ان تمام کے لیے دعا فرمائیں کہ جو آج کے دور میں اپنے اپنے محاذ پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اور میں اپنے استاد محترم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے میں کچھ جملے کہہ سکوں. میں انہی الفاظ پر آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب میں درخواست کروں گا قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے محسن. واقعہ یہ ہے کہ مجھے ایک طویل زمانے سے، اور یہ طویل زمانہ 41 سال پر مشتمل اور محیط ہے. اس 41 سال کے عرصے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں. جب بیتی نہیں، آپ بیتی کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامن برکاتہ العالیہ نے ہر مشکل وقت میں وفاق المدارس کو مضبوط مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. مدارس کا مقدمہ ہر جگہ پر لڑا، اور اگر کسی حکومت کے ساتھ آپ معاہدے میں بھی تھے، حکومت کے حریف بھی تھے، تو اگر ایسا
1959 میں آج سے 63 سال پہلے اس خیر مدارس کے میرے دائیں طرف گراؤنڈ میں وفاق المدارس کی جو بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس کے تاسیسی اجلاس میں دیگر اکابر کے ساتھ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے وفاق کے قیام میں میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کے ساتھ مل کر وفاق کو قائم کیا۔ انہوں نے قیام وفاق میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج ان کی اولاد اور نسلوں کے ساتھ خواب نسلی روحانی اولادیں ہوں، ان کے ساتھ حضرت مولانا اپنے والد کے مشن کے مطابق وفاق کے استحکام میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ والد نے جن کو میں یہ کہوں تو بالکل درست ہے، محمود ابن محمود دوسرے محمود میں عدم مراد ہے، اور پہلے میں جب ان کے صفت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے یہ محمود ابن محمود ہیں۔ انہوں نے وفاق کے استحکام میں کردار ادا کیا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ میں پچھلے دنوں جس عارضۂ قلب کا شکار ہوا، مجھے اپنی جتنی فکر تھی اس سے زیادہ میری فکر حضرت مولانا کر رہے تھے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ میں شکر گزار بھی ہوں اور درخواست کروں گا حضرت السلام برکاتہ سے آپ سب توجہ سے حضرت کا بیان سنیں اور اطمینان سے سنیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. دینی مدارس کے انتہائی قابل قدر نمائندگان، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ اہل علم کے اس ماحول میں اور ان کی اس مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں، اور اس کے لیے میں خصوصی طور پر برادر مکرم حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جنہوں نے مجھے
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکة وذکرهم اللہ فی من عنده. جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی اور ایک دوسرے کو سمجھائیں بھی تو ضرور اللہ ان پر سکینہ نازل کرے. سکینہ، تسکین، طمانینہ یہ ضد ہے اضطراب، پریشانی اور پراگندگی کی. اور سکینہ علماء کی نظر میں قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جب اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہے. سبحان سبحان سبحان. اور اس مجلس کو اللہ کی رحمت تھام دیتی. فرشتے اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں، ہر طرف سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، رشک بھی کر رہے ہوتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ جس انسان کی تخلیق پر ہم نے اعتراض کیا تھا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وہ بیٹھے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، یعنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے. وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اپنے ماحول میں یاد کرے. ہم جیسے کمزور لوگوں کا اگر بادشاہوں کے ماحول میں ذکر خیر ہو جائے سبحان سبحان تو اسے ہم اپنے لیے کس قدر قابل فخر سمجھتے ہیں. تو پھر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کا ذکر ہوگا جو مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تعلیم اور تعلم میں مصروف رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے باعث فخر اور کیا ہو سکتا ہے. رب العالمین ہماری اس مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مصداق بنائے. دینی مدارس جن علوم کی خدمت کر رہے ہیں یہ وہی علوم ہیں
جس کے بارے میں انگریز کی سوچ یہ تھی کہ ان کو نصاب تعلیم سے باہر کیا تاکہ مسلمان ان علوم سے محروم ہو جائے. یہاں تک کہ پاکستان بن گیا. اب یہاں تو نہ انگریز رہا اور نہ ہندو رہا. یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ اسی انگریزی فکر اور اسی سوچ کا تسلسل ہے. ان کی دماغوں کے اندر کے خناس میں کوئی فرق نہیں آیا. اسی خوب سے باتوں سے بھرے ہوئے. میں افراد کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے بڑے اچھے لوگ ہوں، نمازی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں. بحیثیت مجموعی جو ہمارے اداروں کی ذہنیت ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں اور یہ الزام نہیں لگا رہا. 70 سالوں میں، 74 سالوں میں 40 سال خود براہ راست اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں. واہ، اپنے مشاہدات کی بات کرتا ہوں. براہ راست میں نے جو ان کے رویوں کو دیکھا ہے، ان کی سوچ کو دیکھا ہے، اسی کی بات ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام علوم کا مأخذ قرآن کریم. اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کا آغاز ہی یہ بات بتانے سے کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر جو علوم ہیں یہ علوم ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت میں شک کرنا بھی کفر. ایمان اذعان قلبی کا نام ہے کہ آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہو کہ یہ سچ ہے. اور پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ان کو سیدھی راہ چلاتا ہے تو دکھاتا نہیں ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. کیونکہ اگر کسی نے اللہ کو پس پوش ڈال دیا، اس کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا،
تو نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. تم نے خدا کو بلا دیا، بلا دیا. اللہ بے نیاز بادشاہ ہے. اسے کیا ضرورت ہے ہماری، اسے کیا ضرورت ہے ہماری بندگی کی اور ہماری عبادت کی. پورے ارض کی تمام انسانیت اس کی بندگی اور عبدیت پر متفق اور متحد ہو جائے تب بھی اللہ کی بادشاہی میں مکھی کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے. اور پورے ارض کی ساری انسانیت اللہ کی انکار پر متفق و متحد ہو جائے تب وہ اللہ کی بادشاہت میں ایک مکھی کے پر کے برابر کمی نہیں ہوتی. لیکن ایک ہے کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، منقوش کی صورت میں، نظم کی صورت میں، اور ایک ہے قرآن اپنے مفہوم کی صورت میں، اپنے معانی کی صورت میں. تو یہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تعلیم دی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ سمجھاتے تو ہمیں قرآن سمجھ لینا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الفاظ اور نظم اس کی بھی تعلیم ہے، کیسے پڑھنا ہے قرآن. اور آج بھی اس کی ضرورت ہے. ہمارے مدارس میں باقاعدہ تجوید پڑھائی جاتی ہے، حروف کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، حروف کی ادا کا خیال رکھا جاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اخلاق کی پاکیزگی. جب انسان مل جل کر رہتا ہے، مدنی الطبع ہے، متمدن زندگی گزارتا ہے، تو آپس میں مل جل کر رہنے کی بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. دنیا آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے آغاز قوانین سے کرتی ہے، اور اسلام آپس میں رہن سہن کی آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے. سبحان سبحان. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو کتاب کو سمجھانا، اس کی تعلیم دینا، اور حکمت قرآن کے معانی و مفاہیم کو لوگوں کو سمجھانا، جسے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن دو الفاظ اکٹھے کرتا ہے، الکتاب والحکمہ، اور حدیث میں دو الفاظ اکٹھے ہوتے ہیں، الکتاب والسنہ. یہ سنت وہی ہے جس کو قرآن حکمت سے تعبیر کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح. بڑا آسان سمجھ لیا ہے لوگوں نے
کہ ہم مطالعے سے قرآن کو سمجھتے ہیں اور دلیل میں پکڑتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مطالعے سے قرآن کو سمجھنا اور صرف مطالعے سے سمجھنا یہ آیت اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس کے لیے باقاعدہ استاد نہ ہو. جب تک شاگرد استاد کے سامنے زانو تلمذ بچھائے نہیں، شاگردی نے اختیار کرے، علم تب منتقل کرتا ہے. بھلا اگر کوئی میڈیکل کی کتابیں گھر میں مطالعہ کرتا رہے اس کو ڈاکٹر کہا جائے گا؟ 1000 دفعہ کہ میں ڈاکٹر. ہاں ہمارے دیہاتوں میں جو ان پڑھ دنیا رہتی ہے، اگر کسی مولوی صاحب کو ٹیکا لگانے کا طریقہ آتا ہو نا جی تو وہ اس کو بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. اور پھر اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے، ڈاکٹر مولوی سے. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سائنس کا مطالعہ کرتا تو کیا دنیا اس کو سائنٹسٹ کے طور پر قبول کرے؟ تو پھر کس طرح ایک شخص صرف مطالعہ اور صرف مطالعے سے قرآن کو مفسر بن سکتا ہے؟ اور ہم نے اور آپ نے اپنے زمانوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کیونکہ قرآن بھی سند رکھتا ہے، قرآن کی تفسیر بھی سند رکھتی ہے. ہمیں پورا دین اگر ملا ہے تو یہ سند سے ملا ہے. اور اسلام 2 چیزوں کو اہمیت دیتا ہے: مادی زندگی میں نسب کو اور روحانی زندگی میں سند. مادی زندگی میں نسب کو، روحانی زندگی میں سند. نسب کو بھی خیال رکھنا ہوگا. سند ایسی دعویٰ کر میں سید ہوں، اس سے صحیح بن جائے گا. وعید آیا جس کو دیکھو سید صاحب، شاہ صاحب. اور اگر کسی بزرگ نے اپنی اولاد کا نام ایک بزرگ کے نام پر رکھ دیا اور اس کو نام انور شاہ رکھ دیا، سید نہیں ہے لیکن نام انور شاہ رکھ دیا، احمد شاہ رکھ دیا، شاہ عبدالعزیز رکھ دیا، شاہ عبدالقادر رکھ دیا، دوسری تیسری نسل میں جا کر سید بن گیا. حالانکہ اس پر وعید ہے، نسب کو تبدیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور قرآن کریم انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صحت نسب، صحت قومیت، اس پر باقاعدہ کتاب ہے اور مقصد بھی بتلا دیا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، جس کو آج کل ہم قومیت کہتے ہیں، قبیلہ کہتے ہیں، اس کے اسباب 3 ہیں: یا نسبی لحاظ سے، یا زبان کے اعتبار سے، یا وطن کے اعتبار سے. اگر ہم 2-3 نسلوں سے ملتان میں رہیں گے تو بالآخر ہمیں کہیں گے ملتانی. تبدیل ہو جاتا ہے، وطن کی طرف نسبت ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ملتانی نہیں ہوگا نسل. کوئی قندھار سے آیا ہوگا، کوئی ایران سے آیا ہوگا، یہاں پر 2-3 نسلوں سے 4 نسلوں سے رہ رہا ہوگا،
تو پھر لوگ یہی کہیں کہ ممتاز، اور یا تو ایسی حفاظت کرو جیسے یہ کرتے ہیں جادوگری کے نام سے. لیکن یہ آپس میں تعارف کی شناخت، قومیت شناخت کا نام ہے، قومیت عقیدہ نہیں. کہاں سے آئے ہو؟ ایران سے آئے، پتہ چل جاتا ہے یہ ایرانی ہے. جب فارسی زبان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایرانی ہے. عرب یا نسباً عربی ہوگا، یا چونکہ وہ عربی زبان بول رہا ہوگا اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی ہے. یا کہیں میں مصر سے آیا ہوں، یا میں شام سے آیا ہوں، یا میں کویت سے آیا ہوں، یا سعودی عرب سے آیا ہوں، تو پتہ چلے گا کہ یہ عرب ہے. اسی طرح سند میں بڑی اہمیت ہے. ایک دفعہ مجھ سے مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ بڑا ظلم کرتے ہیں. کیا خیر ہے؟ کہتے ہیں آپ اسلام اور جمعیت علماء اسلام کو مترادف پیش کرتے ہیں کہ اگر جمعیت میں ہو تو مسلمان ہو اور نہ پھر نہیں ہو. میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت غلط سمجھا ہے. اسلام کو اپنے اندر منحصر کر دینا، حق کو اپنے اندر منحصر کر دینا سب سے بڑے ظلم تو یہ ہوگا. اسلام صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، اسلام تو پوری دنیا میں ہے. افریقہ میں ہے، وسط ایشیا میں ہے، مشرق وسطیٰ میں ہے، یورپ میں ہے، ایشیا میں ہے، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے لوگ پیدا کیے، اور ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے انداز کے ساتھ اللہ کی اس دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اسلام کا ایک پیغام دے رہا ہوں، اور جلسے میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ مولوی صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ کہاں سے کر رہے ہو، اس کا حوالہ کیا ہے، تو میں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے فوراً سند بتا سکتا ہوں کہ یہ ہماری سند ہے، یہ حضرت شیخ فرید تک پہنچتی ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، اور یہ آگے تک. تو یہ سند کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اور سند ہوگی. یہ جو ہم لوگوں نے یہاں اپنے لوکل مسلکیں بنائی ہیں، لوکل مسلکیں برصغیر کے اندر، برصغیر سے باہر جائیں تو حنفیت ہے، لیکن یہاں برصغیر میں آئے تو پھر حنفیت، دیوبندیت اور بریلویت میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ یہاں کی چیز، اور یہ تقسیم بھی اس کے پیچھے ایک سازش ہے. حالانکہ دیوبند مدرسے کا نام، دارالعلوم کا نام. اب اگر میری سند دارالعلوم دیوبند سے گزرتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تبدیل بھی نہیں کر سکتا. جب میں حدیث پڑھاؤں گا تو میں اپنے اکابر کا نام لوں گا نا کہ مجھے فلانا نے پڑھایا، ان کو فلانا نے پڑھایا، ان کو فلانا نے پڑھایا، ان کو فلانا نے پڑھایا. تو یہ سند ہے ہماری، اور ہم نے اس کو باقاعدہ ایک مسلک کا نام دے دیا ہے. اب ہر ایک دعوے دار ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جبکہ ہے سارے اہل سنت. سلاسل اربعہ بھی ہم ایک ہیں، لیکن سلاسل اربعہ سے وابستہ ہونے کے باوجود
ایک کو ہم بدعتی کہتے ہیں، دوسرا کچھ اور کہتے ہیں، ایک دوسرے کو اس طریقے سے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جس خانقاہ میں علم ہوگا، جب تک علم ہوگا، اس خانقاہ میں اس وقت تک بدعت نہیں آ سکتی۔ یہ جن درگاہوں میں آج خرافات ہوتی، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے خود درگاہوں کے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، درگاہ کا ذمہ دار، سجادہ نشین، مجھے خود کہا ہے انہوں نے کہ مولانا اگر علماء ہمارے ان درگاہوں میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان خرافات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں، ہم حدیث کو سمجھیں، کتاب و حکمت کو سمجھیں، کتاب و سنت کو سمجھیں، تو اس کے اثر اور اس کے سہارے ہم لوگوں کے سامنے دین کو پیش کریں۔ اب اگر نسب پر میں پشتون ہوں تو اس میں میرا کیا بس چلتا ہے؟ کس طرح میں انکار کر سکتا ہوں اس کا؟ لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ پھر دوسری سے تعصب کیا جائے، اس کا بھی نسب ہے، کون سے تو پھر بھی آدم علیہ السلام تک ہے، کسی اور جگہ تو نہیں۔ یہ تعارف نہیں۔ ومن دعا الی العصبیہ فلیس منا، جو لوگ اس بنیاد پر تعصب سے کام لیتے ہیں، قومیت کی بنیاد پر، برادریزم کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہے، جس سے رسول اللہ بیزار ہے اس کو تقسیم حقوق میں یہ کہا تھا۔ میں آپ کو وہی صوفیہ بھی جب ہمارے بیعت کرتے ہیں اسی لیے بیعت دیتے ہیں کہ جو اللہ نے رسول اللہ نازل کیا اس سب کو میں مانتا ہوں، جس سے رسول اللہ بیزار ہے میں وہ سب۔ تو اس اعتبار سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کو ہم خیر کہتے ہیں، خارج میں اس کا فرد کامل کتاب اللہ۔ چنانچہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کے کوئی 25-26 تو تفاسیر ہوئی، اس میں ایک معنی یہ ہے کہ خیر، خیر کی تفسیر کیا ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ اب جس کو مفسرین خیر کہتے ہیں تو دنیا میں خیر کتاب اللہ ہے اور آخرت میں خیر وہ حوض ہے جو جنت میں ہے، لیکن باہر بھی لا کر پانی وغیرہ پلایا جائے گا۔ یہ تو بات سے ہوتی ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہے اور آخرت میں خاص ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں، تمام نعمتیں یہ مسلمانوں کے لیے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اس طرح ہے۔ قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ یہاں تو مجھے کام کھا رہا ہے، کام کرتا ہے، ہوتا ہے، پہنچ کے جاتا ہے۔ ابھی آواز ٹھیک ہے؟
قل من حرم زینة اللہ التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دنیا کی تمام نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور فرق یہ ہے کہ دنیا میں اس کا فائدہ کافر بھی اٹھا سکتا ہے، اور آخرت میں ان نعمتوں کا کافر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. یہ دنیا کے لیے. اور اللہ فرمایا قال ومن كفر فمتعه قليلا. تمتع کا لفظ ہے یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے، تھوڑا سا جیسے حج میں آپ دو احرام کے بیچ میں تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کافروں کے لیے تمتع کا لفظ ہے انکم مجرمون. اس اعتبار سے نعمتیں جو ہے اللہ نے جو پیدا کی ہے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہے، لیکن کافر کو بھی اس سے فائدہ دنیا میں اٹھانے کی اجازت ہے. اب آج کے دور میں بظاہر جب ہم دیکھیں گے آج کے دور میں تو دنیا جہان کی نعمتوں پر کفر کی دنیا، مسلمان ہاتھ جوڑے بیٹھا کہ کچھ مجھے بھی دو. تو اللہ کا کلام اس کا تقاضا تو کچھ اور ہے، لیکن اس دور میں ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے. اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ کفر کی دنیا تمام نعمتوں میں قابض ہے، معدنیات ان کے ہاتھ میں، پیسہ ان کے ہاتھ میں، معیشت ان کے قبضے میں. تو مفسرین نے اس کو واضح کیا ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے، اللہ سے دوری ہو جائے، اعمال میں کمزوری آ جائے گی، دین کو کشمٹ ڈالا جائے گا، تو پھر دنیا میں جو تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی گئی ہیں اس پر کافر قبضہ کریں گے. اب شرعی اعتبار سے آپ اس کے لیے لفظ غاصب استعمال کر سکتے ہیں. یہ ان کی حیثیت اس کی ہے کہ اصل میں چیزیں ہیں ایمان والوں کے لیے، لیکن ہماری کمزوری پہ چیزیں میں قبضہ نہیں کرتی ہے. تو غاصب سے بھیک مانگی جاتی ہے نا. آپ کے گھر میں کوئی قبضہ کر کے آپ بلا نہیں سکیں تو کبھی کبھی کچھ چیز مہربانی کر کے مجھے بھی دے دو. باغ میں قبضہ کر دیں، جائیداد میں قبضہ کر دیں، زمین میں قبضہ کر دیں، اچھا کھانے میں قبضہ کر دیں، تو غاصب ہی ہو. تو بعض دفعہ غاصب سے بھیک مانگتے ہیں. اس تمام صورتحال میں آج اگر کوئی بھی تھوڑا سا بچا بچا ہے اور اس سے وابستہ ہے اس میں آپ کو پڑا رکھنا ہے. اب دنیا کفر آپ کے اس کردار کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ امت اللہ کی کتاب سے لا تعلق ہو جائے، رسول اللہ کی سنت سے لا تعلق ہو جائے، اور جب لا تعلق ہو جائے گا تو پھر وہ نعمتیں بھی جو تھوڑی سی ابھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں. اس لیے آپ کو یہ حیا پیدا جائے، گندگی اور غلاظت کی طرف لے جایا جائے. مسلمان معاشرے میں ننگا پن، اخلاقی کمزوریاں، اسکولوں کالج میں تعلیم دی جاتی ہے. کیا تعلیمات؟ ہمیں علم سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ سائنسدان بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ بہت بڑے ایگریکلچرس بن جائیں، زراعت کے شعبے میں آپ ہمارا حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ ہم بے حیا بنیں. بچے
بچیوں کے اختلاف کے ساتھ اسکولوں میں چھوٹے بچوں اور بچیوں کو جنسیات پڑھائی جائے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ جانور کو کون سکھاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی کتاب بنا نہیں ہوتا، لیکن آپ یہاں بے حیائی اور فحش بنانے کے لیے تاکہ آپ اخلاقی طور پر بنتے گر جائیں تو اس کے بعد آپ کو کوئی تعلق کتاب اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں۔ اس لحاظ سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا سوچ رہی ہے آپ کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے معلوم کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہم سیاسی میدان میں کام کرتے ہیں۔ سیاسی میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں نظریات میں اختلاف، پالیسیوں میں اختلاف کے باوجود سیاسی طور پر تعاون کی گنجائش ملتی ہے۔ ایسے میدان آ جاتے ہیں کہ ہم اختلاف کے باوجود اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو سیاست کسی طرح بھی شدت کا متقاضی نہیں ہوا، اور ویسے بھی شدت کوئی مستحسن چیز نہیں ہے۔ انتہا پسندی مستحسن چیز نہیں ہے، یہ نقص ہے۔ کمال ہے اعتدال، اور اعتدال کے علاوہ یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور دونوں نقص ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنا۔ اب انسان من حیث الانسان پھر تو حیوان ہے، بہیمہ ہے۔ اور بہیمے کے خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور اگر انسان بہیمہ بن جائے تو کسی محاذ پر بھی کوئی بہیمہ انسان کی بہیمیت کا مقابلہ نہیں کرتا، چاہے محبت ہو، چاہے غضب ہو، چاہے شہوت ہو، چاہے دنیا کے حرص ہو، کسی محاذ پر بھی انسان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کو اعتدال میں لایا گیا ہے، اور اعتدال میں لانے کے لیے اللہ کی تعلیمات ہے، مخلوق اللہ ہے۔ اب اللہ نے تو پیدا کر دیا بطور انسان کے، اب بطور انسان کے تو پھر انسان پیدا ہو خصوصی میں اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ خصیم مبین کی تفریح یہ خلقت پر ہے، اور یہ خصومت جھگڑالو پن یہ خلقتاً انسان کو وجہ کی گئی۔ اب اوپر سے قوانین آ گئے، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب میں اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیدا تو کیا انسان بے اعتبار حیوان، اب اس کو اللہ نے بنانا ہے خلیفہ، وہاں جعل کر میں بنانے والا ہوں، یعنی انسان کو پیدا کر کے پھر جو اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ لے گا پھر اس کو بناؤں گا خلیفہ، باقی کوئی نہیں بنانا۔
کافر کوئی نہیں بنایا. کفر عصیان کا راستہ اختیار کرو گے تو مستحق نہیں رہو گے. آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت تو ایک درس ہے، پرائمری اسکول ہے، تھوڑا اس کو سیکھو گے، آپ کو تجربہ ہوگا، پھر اس کے بعد آپ خلافت کے مقام پر پہنچیں گے. اور اگر خلافت نہیں ہے تو پھر اس مشق کی ضرورت ہی نہیں. عبادات تو اس لیے فرض ہے کہ آپ کو خلافت کے ڈھنگ سکھانے ہیں، اور اگر خلافت ہی نہیں ہے تو پھر ان عبادات کی کیا ضرورت ہے. اللہ کا کرائٹیریا ہوتا ہے، کرائٹیریا. خلیفہ بننے کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے نا، امام بننے کے لیے بھی کوئی استعداد ہونی چاہیے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت عطا کی گئی، پوری انسانیت کی امامت کبریٰ، تو وہاں پر انٹرویو لیا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جہاں پاس ہوا اب جس کے اندر عبدیت ہی نہ ہو، اس کے اندر خلافت کا استحقاق ہی نہیں رہتا، وہ کرائٹیریا پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر. تو اس اعتبار سے اگر ہم کو زمین پر اللہ کی خلافت کی طرف بڑھنا ہے تو پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ کام کرنا ہے. عبادت اولین درجہ ہے اس کا. عبادت نہیں ہے تو خلافت نہیں ہو سکتی. تو خلافت کے استحقاق اور اس کے استعداد، اس کو تو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ جو آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی کوششیں ہیں، وہ اس کتاب کے ساتھ امت کو جوڑنا، اور کتاب کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ کے ساتھ جڑیں گے. اور اس کی مفاہیم کو خود متعین نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. علم وہ ہے جس کو سیکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، ایک تعلیم اور ایک تربیت. ہمارے مدارس میں جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے اس طرح کی اس کی عملی زندگی بھی بنائی جاتی ہے. ٹوپی سے لے کر جوتوں تک پورا لباس، وضاقت وہ بھی چلے جاتا ہے. بال کیسے رکھے جاتے ہیں اس کی بھی تعلیم وہاں سے لیتے ہیں. اب یہ جو یہاں بال رکھتے ہیں وہ شعور النساء، یہ کوشش ہے. رسول اللہ کے بال کو تین طریقے سے وفرا، لمبا، جم، بترتیب والا جیکٹ. اب وہ تو آخری حد تک کندھوں سے لگنے والے ہیں، بس ہو جاتا ہے. فرصت نہیں ملی تو بہت زیادہ ہو گئی، لیکن کندھوں سے نیچے تک لٹکانا وہ تو خواتین کے لیے. کیسے ہم کہیں گے سنت کے مطابق؟ آج کل تو اسلام کے لیے جہاد کے لیے نکلنے والے کہتے ہیں بال لگے، اس سے ہم باروب لگے، باروب وہاں لگ کر جاؤ خرید نکال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سبحان الذی زین الرجال بالضحى وزین النساء بالضحى. تو جو شریعت کے حدود قائم ہوئے ہیں، اللہ نے اسی طرح کا انسان کو بنایا بھی جاتا ہے. تعلیم بھی جاتی ہے اور تربیت بھی اس کے مطابق کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ تعلیم کچھ ہو اور عمل کچھ ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان ہوتا ہے. تو ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. حکومتیں آتی ہیں ملک میں، باہر کا دباؤ بھی آتا ہے، کبھی وہ دباؤ کے نیچے دب جاتے ہیں، کبھی نہیں ہو پاتا. اس
اس لیے کہ یہاں آپ کی طرف سے بھی دباؤ آتا ہے، تو پھر اگر آپ کا دباؤ زیادہ ہوگا تو پھر باہر کا دباؤ قبول نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا دباؤ کم ہوگا تو باہر کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ اور اس کو مانا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے، پاکستان میں یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے، لیکن آج کی جو حکومت ہے اس کا ایجنڈا یہی ہے، یہ اس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، ہم بھی تو سادہ بول رہے ہیں، کوئی حکمران ہمارے سامنے ذرا نرم نرم باتیں کر رہے ہیں، اور میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں، اور کسی وقت ایسے ماحول بن جاتا ہے کہ ایک جملہ بڑا مقبول ہوتا ہے دنیا میں، تو ان دنوں میں وہ مقبول لفظ بھی اور جملہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر ہم تعریف شروع کر دیتے ہیں، زبردست کرا، زبردست، بڑا سادہ قسم کی بات، اندر سے بڑا نیک نیت ہے، بندہ بڑا ایماندار ہے، لیکن آپ کو میدان نہیں ہے شاید، اس لیے آپ کو حکمرانوں کے ایجنڈے کا اتنا ادراک نہیں ہوتا جتنا ہمیں ہوتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سیاست میں اختلاف بھی کرتے ہیں اور تعاون کی گنجائش بھی رکھتے ہیں، آج کیوں گنجائش نہیں ہے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ ہم کو انتہا پسند ہو گئے، یہ پی ٹی ایم میں ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ قرآن و سنت کیا نمبردار ہے، ہزاریں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بیٹھے، لیکن اپنے موقف پر قائم ہے۔ اس ملک میں ایک آئین ہے، آئین کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں کسی مولوی صاحب کو اس کا مطلب نہیں آتا ہے، آئین کسی مملکت کے عوام کے تمام شعبوں اور افراد کے درمیان ایک میثاق ملی کا نام ہے، ایک عہد و پیمان ہے، ہم نے کیا اس پہ چل رہا ہے، اگر اس میں الیکشن ہے بسم اللہ، ہمارے اکابر نے اتفاق کیا ہے، لیکن جہاں جتنا کرنا بکسے میں ووٹ کوئی ڈالتا ہے، جب اس میں گنا جاتا ہے تو کوئی اور حضرت نازک مسئلہ ہے۔ علماء کرام ہمارے اکابر نے ووٹ کا جو معنی کیا ہے، بعد میں شہادت، بعد میں امانت، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی ووٹ کے بارے میں جو تعبیر ہے وہ بیعت کی ہے، بیعت بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اگر صدارتی طرز حکومت ہو تو صدر مملکت کو براہ راست قوم ووٹ ڈالتی ہے، اس کے ہاتھ میں بیعت کرتی ہے۔ یہ اس لیے بیعت کا لفظ استعمال کیا کہ اس میں کافر بھی بیعت کرے گا، اس میں فاسق بھی بیعت کرے گا، اگر شہادت ہے تو پھر کافر کی بھی قبول نہیں ہو سکتی اور فاسق کی بھی قبول نہیں ہو سکتی، پھر براہ راست آپ کو ووٹ دینا پڑتا ہے۔ اور اگر بالواسطہ ہے تو آپ اپنے حلقوں کے نمائندگان کے ذریعے ان کو بیعت دیتے ہیں، پھر وہ امانت لے جاتا ہے پارلیمنٹ میں، پھر پارلیمنٹ میں وہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا وزیر اعظم چنتا ہے اور ان کا صدر چنتا ہے۔ یہ فرق حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں کہ اگر یہ بیعت ہے اور بکسے میں بیعت لوگوں نے کسی اور کی ہے اور جب کھلتا ہے تو اس میں بیعت کسی اور کی نکل آتی ہے، اس کو کیسے قبول کیا جائے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس حکمران کی بیعت نہیں دیں، ہم ان کے کسی حکم کے پابند نہیں، اس کو قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرات وفاق کو توڑا ہے تاکہ علماء کی قوت ٹوٹے،
جمعیت کو توڑا ہے تاکہ جمعیت کی قوت ٹوٹے. پھر جب وہ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں اس سے ایک میسج دیتے ہیں دنیا کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سے اچھا لباس پہنا ہوتا ہے، سفید لباس میں ملبوس، سفید عمامے میں ملبوس، سفید عمامے پر سفید چادر پہنے ہوئے زبردست. اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کہیں گے یار یہ دین والے تو یہ ہیں، اس لیے سارا معاملہ تباہ ہوتا ہے. ہمیں بخدا میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا دشمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ہمارے فکر میں پھر ہمارا موجود ہے. اور پھر سب سے بڑا مشکل یہ کہ میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور پوری جماعت جہاں کھڑی ہو گئی کہ ہم نے مدرسے کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے علماء کی جنگ لڑنی ہے، داڑھی پگڑی کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے اپنے شعبوں کی جنگ لڑنی ہے. اور جب میری ہی حلقے کا بندہ وہ ہماری چوری کم پیڑھی چورا بھوکے گا تو تکلیف تو پھر اپنے سے ہوگی. دشمن سے کوئی گرا نہیں، گرا اپنے ساتھ. لہٰذا یہ جو ہم سند عطا کرتے ہیں ہم قرآن کی تقویٰ کی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے علاوہ کیا ہے تکلیف. لہٰذا آج میں کم از کم 1994 سے وفاق المدارس کے معاملات میں دخیل ہوا ہوں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اور آپ حضرات تشریف لائے تھے اسلام آباد اور پھر یہ مسلسل آج تک تعاون کا ایک سلسلہ چلا. آج بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بڑا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم وفاق کو توڑ دیں. اور پھر میری جماعت کے لوگوں کو بلا کر دھمکایا گیا کہ اگر الرحمان وفاق میں آگے آیا تو ہم وفاق کیسے کیسے کریں. جہاں تک دل کے نہیں ہم بیٹھے وفاق کے ساتھ کھڑے، کوئی ذمہ داری نہیں لیں. ہمارے الحمدللہ اپنے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وفاق کو چلا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی ایسا نہیں. یہ جو آج اس وقت ضروری مدارس اور علماء تشریف فرما ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا سازشیں ہوئی وفاق کو توڑنے کی اور کیا کیا سازشیں ہوئی جمعیت کو توڑنے کی. لیکن الحمدللہ علماء ایک اتفاق پر ہیں، ایک کے بعد ڈٹے ہوئے ہیں. ان کی سب کو کوئی توڑ نہیں سکتا. لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا حالات کے پیش نظر تھوڑا احتیاط ہے، تھوڑا احتیاط ہے. دین خیرخواہی کا نام ہے. مولوی صاحب کو بہانا نہیں، ہم تو خیرخواہی کے لیے گئے. دین دعوت کا نام ہے. مولوی صاحب کو بہانا نہیں، آپ کو دعوت دینے کے لیے گئے. اب اس کا انکار کرو گے تو بہت خطرے لگے گے. حضرت یہ فتنے ہیں، فتنے، اور فتنے کی سرکوبی کی جاتی ہے، فتنوں کو دعوت نہیں دی جاتی.
جماعت ہے انہوں نے بنائی ہے، خیر کے لیے بنائی ہے، اللہ خیر کا کام ہو۔ ہمارا تعاون بھی، ہماری دعائیں بھی۔ مدرسے والے مدرسے کا نظام چلا رہے ہیں، تعلیم و تعلق کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، ہمیں دعا کرتے ہیں، ان کو مشکل آئے گی تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جمعیت علماء کی قوت سمجھو اور قوت کو بڑھاؤ، طالب کرتے ہو خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ ہوا میں کسی چیز کا نام ہے؟ خلافت راشدہ حکمرانی کا نام ہے، عدل انصاف جو حکمرانی کا نام ہے، اللہ کے دین کی حکمرانی کا نام ہے۔ ہم وہ معیار پیدا نہیں کر سکتے، لیکن خلافت ہے، امارت ہے، حکمرانی کا نام ہے۔ تو یہ قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ میں پڑھ رہا تھا، تو کوئی ہندوستان میں تجویز آئی کہ ہندوستان میں امارت شرعیہ قائم کی جائے، تو علماء کے اجلاس میں ہوئے ہیں، مسئلے چلتے رہے ہیں، حضرت نے اپنی رائے لی اور اس میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ امارت شرعیہ کے لیے قوت بمنزلہ رکن، قوت کے بغیر امارت شرعیہ نہیں صحیح۔ اور آپ حضرات نے جمعیت علماء اسلام کو بجائے اس کے کہ آپ اپنی قوت تصور کریں اس کو، آپ بھی ہنسی مذاق میں بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں، بڑا اچھا پتہ کھیل لیا، وقت کا بڑا زبردست فائدہ اٹھا لیا۔ اب یہ جو وقت کا فائدہ اٹھانا اور جس کو آپ لوگ موقع پرستی کہتے ہیں، اگر یہی تعمیرات دوسری پارٹیوں کی بجائے اور دوسری سیاستدانوں کی بجائے اپنے علماء کی طرف بھی آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے کیسے کریں؟ ہر چیز کی ایک اساسی قوت ہوتی ہے، جمعیت کی اساسی قوت آپ بنواتے ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں۔ ہم قدم بڑھا چکے ہیں، ہم اپنی بات کو صاف رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو قوت کو بڑھانا ہے۔ اب قوت کیا ہے؟ قوت سیاسی، کیونکہ پاکستان ماہر بھی کر سکتا ہے، ووٹ ہوتا ہے، پبلک کو اپنے ساتھ ملانا، یہ ہتھیار ہے۔ بندوق کا راستہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم مسلح لوگ بنائیں، اپنی تربیت کریں، بندوق اٹھائیں، بلکہ ہم آئین کے تحت اس کے دائرے میں رہتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے سیاسی قوت بننا چاہتے ہیں۔ اس سیاسی قوت کو آگے لے جاؤ گے تو آج جس طرح پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ پہلے تو بڑی پارٹی اور مسلم لیگ کو بڑی پارٹی کہی جاتی تھی، اب الحمدللہ اس میں جمعیت کی تیسری بڑی پارٹی کہا جاتا ہے۔ یہ قوت آپ جب لیکن وہاں تک نہیں پہنچی کہ آپ ملک کے اندر بھی جا سکتے، جدوجہد ابھی آپ سفر میں منزل تک کچھ تھوڑا سا محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ جمود کا شکار ہو جائے گا، جمود کا شکار نہیں بنے۔ تو مجلس علماء مدارس کی ہے، مختلف علماء ہیں، اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سلسلوں کو اپنے حفظ و امان میں اور مزید ترقی سے نوازے۔ آج طرح سے زیادہ بولنے کا اختلاف بھی بول رہا ہے، تو اس اعتبار سے آپ موجودگی کو میں نے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ آپ کی سب اساس ہیں، آپ کی سب بنیاد ہیں، اور اگر یہاں سے ایک منظم فکر اور ذہن آگے بڑھے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ بھی جو کام کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ اس کے ساتھ ضرور
4 پوزیشنیں ہیں، 2 ملکی سطح پر اور 2 صوبائی سطح پر. بس بیٹھے بیٹھے نیچے رہو یا نیچے رہو.